इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह कहने पर बेपनाह सवाब मिलेगा। मैं जनाब निअमत पाशा को आवाज दे रहा हूं, वो आएंगे, मुख्तसर सी तकरीर इंशाअल्लाह फरमाएंगे। नेमत पाशा। मोहसिन इंसानियत रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरीका मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीका मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, उसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी ऐ लोग तुम्हारे लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी लोग अगर तुम कामयाबी कामरानी चाहते हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करो और उनके गुलाम बन जाओ, क्योंकि बगैर उनकी गुलामी और पैरवी के कामयाबी नहीं मिल सकती। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर, क्योंकि ना उनकी जैसी हसीन सूरत वाला कोई दुनिया में आया, ना उनकी जैसी हसीन सीरत वाला कोई पैदा हुआ। अल्लामा हसन रज़ा फादिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान फरमाते हैं, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हज़रात, अगर खूबी देखकर किसी की पैरवी की जाती है, कमालात देखकर इत्तिबा की जाती है, तो मेरे नबी जैसा ना कोई खूबी वाला हुआ, ना उनके जैसा कोई साहिब कमाल हुआ। मेरे रसूल सा कोई साहिब कमाल नहीं, मेरे रसूल सा कोई साहिब कमाल नहीं, ये वो नबी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अगर हुस्न का मामला देखो तो आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहान नहीं, यही फूल खां से दूर है कि शम्मा है धुआं नहीं। यही आला हजरत फरमाते हैं, लम्याती नजीरो कफी नजरी मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। कहीं फरमाते हैं, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताविश है, कहीं फरमाते हैं, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताविश है, अरे जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। हजरात, आज दुनिया किसी के अंदर कोई एक खूबी देखकर उसकी दीवानी हो जाती है, किसी के अंदर एक खूबी, किसी के अंदर दो, किसी के अंदर तीन, किसी के अंदर कुछ और खूबियां होगी, मगर मेरा रसूल वो रसूल है, मेरा नबी वो नबी है जिसके अंदर अल्लाह ने सारी खूबियां और सारे कमालात जमा फरमा दिए हैं। सारे नबियों रसूलों के अंदर जो कमाल और खूबी थी, अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाना रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो सारी खूबियां बल्कि उससे भी ज्यादा जमा फरमा दिए हैं। खुदा ने एक मोहम्मद में जमा कर दिया सब कुछ, खुदा ने एक मोहम्मद में जमा कर दिया सब कुछ, करीम का करम है बेहिसाब क्या कहना, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, मेरे मुस्तफ़ा की ये शान है कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में आ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में आ गई, यूं लब खुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। और आला हजरत फरमाते हैं,
जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और उसी अंदाज से रहो और कहो कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आला हज़रत ने दर्स भी दिया और फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हम तो मैदान महशर में भी यही कहेंगे, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका तेरी दुआ ही है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाहि। अभी आप हज़रात ने देखा एक छोटे से बच्चे ने जामिया टीपू सुल्तान शहीद के पहली मर्तबा समझ लीजिए कि इस तरह स्टेज पर बच्चा आया है, बिला खौफ व खतर बोल रहा है, हिम्मत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात दुआएं दें। अब उससे भी छोटे बच्चे को पेश कर रहा हूँ, जनाब शहबाज साहब। न तर्ज़े बयां है न तर्ज़े तकल्लुम, न तर्ज़े बयां है न तर्ज़े तकल्लुम। मेरे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ब्रदरान इस्लाम, एक मर्तबा हकीकत और मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसूनह के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही गालिब रहोगे अगर ईमान रखते हो। हज़रात मोहतरम, आज के दौर में मुसलमान घबराए और परेशान नजर आते हैं। उनके लिए इस नाच
वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। उलमाए कराम का नूरानी काफिला आ रहा, मैं इनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान रज़ा सुल्तानी, हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब तशरीफ लाए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आपसे मैंने कहा था कि जामिया टीपू सुल्तान के एक छोटे बच्चे को मैं पेश कर रहा हूँ, अब उससे भी छोटे बच्चे को पेश करने जा रहा हूँ। मोहम्मद अफनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया हो, इसका तर्जुमा बताने से पहले आप और हम मिलकर कुम्मत खजरा में आराम फरमाने वाले आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में बड़े ही अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। चलिए पढ़िए बाबुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लतु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया हूँ, इसका तर्जुमा ये है, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है ना ही कोई गम है। मैं इस मुबारक महफिल में यह बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान को एक वली का रुतबा मिला है। टीपू सुल्तान के इल्म का यह आलम था कि उन्होंने अपनी तलवार पर भी वलियों का जिक्र किया था। टीपू सुल्तान को जंग में यह आदत थी कि वो लड़ाने का काम नहीं किया करते थे, और कुछ ऐसे बादशाह थे कि उस दौर में ऐसे बादशाह थे कि वो अपने महलों में बैठकर सिपाहियों को लड़ाने के लिए भेजा करते थे, और कुछ ऐसे बादशाह थे कि जंग के मैदान में कहते थे तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। और हमारे टीपू सुल्तान का यह आलम था कि वो जंग के मैदान में सबसे आगे रहते थे और बाकी सिपाही उनके पीछे रहते थे। मैदान जंग में गूंजती थी ललकार टीपू की, मैदान जंग में गूंजती थी ललकार टीपू की, क़यामत तक सलामत रहेगी दस्तार टीपू की। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, टीपू सुल्तान का एक मशहूर कौल है, गीदड़ की 100 सालों की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हम मैसूर के शेर को जिंदा मानते हैं, और क्यों ना माने, वो सबसे पहले तोप मैन है, वो सबसे पहले मिसाइल मैन है, वो सबसे पहले हिंदुस्तान को ताकत देने वाले सुल्तान है। वो कल भी सुल्तान थे, वो आज भी सुल्तान है, इंशाअल्लाह क़यामत तक भी सुल्तान रहेंगे। चलते चलते उस मुजाहिदीन आजादी को सलाम पेश करते जाए, वो हमारे इलाके से आते हैं। शहीद टीपू सलामत उमर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, ये जो महफिल है ये दीनी महफिल है, इसमें ताली वगैरह ना बजाई जाए, ये शरई तौर पर दुरुस्त नहीं। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाबे आली, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज है। मोहतरम, आपका मशगला यानी मसरूफियत क्या है? मेरा मशगला दीनी तालीम हासिल करना है। आप कहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं, और आपके मदरसे का नाम क्या है? मेरे मदरसे का नाम जामिया टीपू सुल्तान है, जो मस्जिद आला रंगापटन जिला मंडिया में है। आपके मदरसे में किन किन चीजों की तालीम दी जाती है? हमारे मदरसे में नाज़िरा कुरान, हिफ्जुल कुरान, क़िरात, शोबा आलिमियत के साथ कन्नड़ा, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, अरबी, फारसी वगैरह हम की तालीम दी जाती है। आपके मदरसे जामिया टीपू सुल्तान का निज़ाम कैसा है? हमारे मदरसे जामिया टीपू सुल्तान का निज़ाम बहुत अच्छा है और उम्दा है।
صدر و سیکرٹری جملہ اراکین سب جامعہ ٹیپو سلطان کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں. اساتذہ کرام طلبہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں اور طلبہ کو کامیاب بنانے کے لیے شب و روز محنت و مشقت کرتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت خوب. آپ خوش نصیب ہیں جو اتنے اچھے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. محترم، کیا میں آپ سے کچھ دینی معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ ہاں، بے شک آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنے علمی صلاحیت کے مطابق اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. محترم، آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہم سب دین اسلام کے ماننے والے ہیں. یہ کیسا مذہب ہے؟ الحمدللہ، دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں یہ بہت بہترین اور عمدہ مذہب ہے. اللہ تعالیٰ کا پیارا اور پسندیدہ مذہب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک اسلام پیارا اور پسندیدہ مذہب ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اسلام کی مخصوص تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کی مخصوص تعلیمات اللہ اور رسول پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اہم تعلیمات ہے. اس کے علاوہ جھوٹ، غیبت، چغلی، برائیوں سے بچنا اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا اور اسے ادا کرنا. محترم، یہ بتائیں کہ ہمارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ محترم، ہمارے آقا سید عالم کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ساری کائنات میں سارے نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں سے بڑا ہمارا نبی کا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بلکہ ہمارا نبی کی شان تو یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں تقرب اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کا نام ہے. اور یہ بتائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے. محترم، یہ بتائیں کہ قربانی کرنے پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ قربانی کرنے پر بہت ثواب ملتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے نیکی اور ثواب ملتا ہے. قربانی کا جانور پل صراط پر سواری کا کام بھی دے گا. لہذا آپ حضرات قربانی خوشی سے کریں تاکہ ہر بال کے بدلے نیکی ملے اور پل صراط کی سواری بھی ملے. اچھا، یہ بتائیں کہ قربانی کے چرم کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں؟ قربانی کے چرم کو اپنے کام میں لا سکتا ہے مگر بیچ کر اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کو صدقہ کرنا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی دینی مدرسے میں دے دیا جائے. اس کے لیے جامعہ ٹیپو سلطان مستحق ہے. آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ چرم قربانی خود بھی دے اور دوسروں سے بھی. جامعہ ٹیپو نام سے چلنے والے ادارے جامعہ ٹیپو میں دے کر ثواب حاصل کرے اور اللہ رسول کی خوشی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آپ حضرات نے بھی ವಬರಕಾತುಹು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಜಾಮಿಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅರಬಿಕ್ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಡಳಿತಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಅವಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮಗನಾದ ಇವರು ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ನವೀನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಹೊಸ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಭೂ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಆಟಿಕೆಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೇವಲ ಯುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. हजरात ने उर्दू में और कन्नड़ा में, इंग्लिश में तकरीरें मुख्तसर सी समात फरमाई हैं. अब हमारे मजहब की सबसे बेहतरीन जो ज़बान है, जो अल्लाह की पसंदीदा ज़बान, मुस्तफ़ा की पसंदीदा ज़बान है, इसे अरबी कहा जाता है. जिस ज़बान में हमारा कुरान नादिल हुआ है, उस ज़बान में तकरीर करने के लिए मैं एक बच्चे को आवाज़ दे रहा हूँ. जनाब अली अकबर साहब, सैयद अली अकबर, अरबी ज़बान में तकरीर करेंगे. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان المسلمون، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الحاضرون، اعلموا أن هذا يوم عظيم، لأن في هذا اليوم جلسة عظيمة بنسبة ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، ويقال له بهذه الجلسة عرس ٹیپو سلطان. وأنا متعلم بمدرسة الذي منسوبة باسم ٹیپو سلطان، ويسمى جامعة ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. فلهذا أحق لي أن أذكرك أوصاف ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. أيها الإخوان، اعلموا أن جامعة ٹیپو سلطان مدرسة عظيمة فيه 70 طلبة تقريبا، وكلهم يقرؤون القرآن مع الحفظ والتجويد، ويقرؤون التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والنحو والصرف والأدب وغيرهم من اللغات، لغة الأردوية ولغة الإنجليزية ولغة الفارسية ولغة الكنرية وغيرهم من الفنون الأخياته وكمبيوتر وغيرهم. اعلموا أيها المسلمون أن ٹیپو سلطان شهيد وهو مؤمن صالح صاحب التقوى والرياضة. أيها الحاضرون، أن ٹیپو سلطان هو رجل عظيم شجيع وبطل جليل، وهو فارق بين الحق والباطل، وهو نعمة للمسلمين خاصة لأهل الكرناتك. أيها المسلمون، أن ٹیپو سلطان عابد زاهد لا يترك الصلاة بل يقيم الصلاة دائما، وأن الحكاية مشهورة. كتب المؤرخون في تاريخه: لما بني المسجد الأعلى وتكمل إمارته، فلافتتاح المسجد الأعلى دعي ٹیپو سلطان من مملكته علماء ومشايخ، فاجمع كثير من العلماء والسلهاء ومشايخين. وقال ٹیپو سلطان في حضوره لإمامته الصلاة الأول الذي لا يفوت صلاته ولا قضاء عليه إذا بلغ في حياته، فسكت الحاضرون. وقال ٹیپو سلطان: الحمد لله ثم الحمد لله ما تركت صلاة منذ ما بلغت. فعلى هذا أما السلطان ٹیپو صلاة افتتاح للمسجد الأعلى. أيها الحاضرون، أن ٹیپو سلطان هو مجاهد في سبيل الله، وهو وقار الهند وعزه الذي هرب حكومة الإنجليزية ضربا شديدا
وغلب في أكثر الحرب من شجاعته وعزمه وبتوفيق الله وعونه ونصره وكرم رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. ولكن يخدعون من الأحباء والرفقاء فيخدعوا رفقاء منهم مير صادق وپورنیا ومير معين الدين ومير قمر الدين ومير غلام علي وغيرهم. ولهذا هو شهيد في سبيل الله. فقال الله تعالى للشهداء الإكرام بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقتل تيفو سلطان بخدائهم في أرض سيران غابة. فلهذا تيفو سلطان حي لأنه شهيد. نحن الحاضرون عنده لحصول بركته وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان اللہ. حضرات نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے عربی زبان جو اتنی آسان زبان نہیں ہے لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر میں مخصوص بچوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں. حدیث کا ایک مسئلہ ہے کیونکہ قرآن کے بعد مذہبی اسلام میں حدیث کا سب سے اہم مقام ہے. اس لیے حدیث اور ترجمہ کرنے کے لیے میں دو بچوں کو آواز دے رہا ہوں. حدیث و ترجمے والے بچے آ جائیں. سید عظیم اور سید نواز. اس درمیان میں ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان علی جناب مغیث رضا صاحب جو بہترین شاعر ہیں, شاعر اسلام ہیں, بنگلور سے تشریف لائے ہیں, اور ان کے ساتھ میں حافظ وقاری عبد المصطفیٰ صاحب جن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن انس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں نکلا ہوا اللہ کی حفظ و امان میں ہے جب تک لوٹ نہ آئے. عن ابي الموسى الاشعري قال قالوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے. عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کر لے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی. قال حميد ابن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. حضرت حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحالت خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص علم دین کو حاصل کرے اور اس پر عمل کر لے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی. عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کر لے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی. عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص میری زیارت کرنے آیا اور میری زیارت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ رکھا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضرات محترم، یہ حدیث عظمت قرآن اور فضیلت قرآن کو بتا رہی ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کلاموں سے بہترین کلام ہے، اس لیے اس کلام سے تعلق رکھنے والا انسان بھی سب سے بہترین انسان ہے. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے غروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے. برادران اسلام، قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ہے. لہٰذا جو حضرات صاحب نصاب ہیں وہ اس قربانی کو کر کر اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں اور اپنے چرمائے قربانی کو جامعہ ٹیپو سلطان میں دے کر اجر و ثواب کے مستحق بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طلباء سے بھی کہ ہمارے پاس لسٹ بہت لمبی ہے، میں کئی طلباء کو مطلب اب پیش نہیں کر پا رہا ہوں وقت کی کمی کی بنیاد پر. ہمارے ذمہ داران کو الحمدللہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں، ٹائم کی بڑی کمی ہے. میں ان طلباء سے معذرت خواہ ہوں، کئی بچوں کا نام نعت اور تقریر میں ہے مگر معذرت خواہ ہوں. اور میں بڑی تیزی کے ساتھ محمد شاہد کو اردو تقریر کے لیے آواز دے رہا ہوں. محمد شاہد صاحب، معتلم جامعہ ٹیپو. محمد شاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. برادران اسلام، ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
बिरादरान इस्लाम, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोगों को पेश किया जा रहा है और वो अपना हुनर दिखा रहे हैं, मगर मुझ जैसे नादान कमजोर छोटे बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं यूं कहूँगा कि ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल्ले, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल्ले, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। सुभान अल्लाह। टपक ऐ शम्मा आंसू बनके परवाने की आंखों से, टपक ऐ शम्मा आंसू बनके परवाने की आंखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। हजरात, मैं अगरचे आप लोगों के सामने छोटा हूँ, मगर हर छोटी चीज कमतर नहीं होती। शेख सादी अलैहि रहमा ने अपनी किताब गुलिस्तां में लिखा है कि तूर पहाड़ बहुत पहाड़ों से छोटा है, मगर इज्जत और मर्तबे में दूसरे पहाड़ों से बड़ा है। लिहाजा किसी के कद्दो कामत को छोटा देखकर नजरअंदाज नहीं करना है। हो सकता है वो अल्लाह के नजदीक मुअज्जम और बड़ा हो। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और औलिया किराम और शहीदान इस्लाम का मानने वाला बनाया। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो अल्लाह का प्यारा मजहब है, जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। आज इस्लाम के खिलाफ बहुत सी ताकतें हमलावर है, मगर मुसलमानों घबराओ नहीं, ये मजहब ना मिटा है, ना सुबह कयामत तक मिट सकता है। बेशक, इसको सुभान मिटाने अल्लाह। वाले खुद मिट गए, मगर इसको मिटा ना सके। सुभान अल्लाह। सुनिए और गौर से सुनिए, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, सुभान अल्लाह, फूकों सुभान से अल्लाह। ये चिराग बुझाया ना जाएगा। वाह वाह, और सुभान कहने अल्लाह। वाले ने कहा इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी ताकतें साजिश करके मिटा देना चाहती है, मगर आप लोगों का आलम है कि तुम्हें काली घटा का भी पहचानना नहीं आता, तुम्हें काली घटा का भी पहचानना नहीं आता। नशीमन से धुआं उठता है तो कहते हो सावन है। ऐसे पुरफितन माहौल में अपने नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार और गुलाम बन जाओ। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाओ, क्योंकि दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमा, दीवानगी वाह वाह। इश्क बड़ी चीज है सीमा, बेशक। ये उनका करम है जिसे चाहे दीवाना बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इंसान दीवाना मुस्तफा बन जाता है तो उसकी यह शान होती है कि दीवाने की निगाहों को जहां देख रहा है, दीवाने की निगाहों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह, हजरत वाह, सुभान बुजुर्गों अल्लाह। से आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा के आशिक थे, गरीब नवाज मुस्तफा के दीवाने थे, आला हज़रत इमाम अहमद रजा दीवाना मुस्तफा थे। जिस जाते गिरामी का हम उर्स मना रहे हैं, यानी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिक मुस्तफा थे। इसी तरह निगाह डालें, जितने भी मेरे नबी के आशिक थे, दुनिया ने लाख उनकी दुश्मनी की, मगर उनका कुछ बिगाड़ ना सकी, क्योंकि ये लोग अपना सब कुछ इसको मोहब्बत में अल्लाह और उसके रसूल पर कुर्बान करने को अपनी कामयाबी समझते हैं। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे मैं जा फिदा, करूं तेरे नाम पे मैं जा फिदा, ना एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं तो यूं कहूंगा, ऐ जोशे जुनू बेकार नारे खाक उड़ा वीराने की, ऐ जोशे जुनू बेकार नारे खाक उड़ा वीराने की, दीवाना तो बनना मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आदमी जब दीवाना है मुस्तफा, और आदमी जब दीवाना हो जाता है तो ये कहता है कि जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन ना छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। फिर दुनिया वालों को ललकारते हैं, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की जबान में ये कहेंगे, गुलामाने मोहम्मद
جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد روشن منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محمد روشن کو پیش کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت غوث اعظم پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، رتبہ ولایت میں کیا غلط نہ پایا گئے، رتبہ ولایت میں کیا غلط نہ پایا گئے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا گئے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا گئے، اے دست علی سر پہ حسنین کا سایہ گئے، اے دست علی سر پہ حسنین کا سایہ گئے، میرا غازی کی ٹاکر نے، میرا غازی کی ٹاکر نے مردوں کو جلایا ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے آؤ، ہر فکر سے ہو کر تم آزاد چلے آؤ، لے کر چلبوں پر تم فریاد چلے جاؤ، لے کر چلبوں پر تم فریاد چلے جاؤ، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، خواجہ سے اجازت لو، خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے جاؤ، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ہم غوث کی محفل کو تاغشر سجائیں گے، ہم غوث کی محفل کو تاغشر سجائیں گے، ہم غوث کا لنگر بھی تعمر پکائیں گے، بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے، بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے، پھر غوث اگر چاہے، پھر غوث اگر چاہے بغداد بھی جائیں گے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، یا غوث کرم کر دو، 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 یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، بس یہ دل گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بس یہ دل گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ملنے کو شمع سے یہ
پروانہ تڑپتا ہے ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر ہے جب بند کروں آنکھیں جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا سنسان اندھیرے کا جولا اٹھایا تھا یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے تم نے ہی اسے رب کا محبوب بنایا تھا مدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر مدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ابھی ایک بچے سے منقبت حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائی. میں اب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے محمد ناصر متعلم جامعہ ٹیپو سلطان شہید کو آواز دے رہا ہوں. تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے عوام کو محسوس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات انشاءاللہ العزیز اس تقریر کے بعد جو جامعہ ٹیپو سلطان شہید سے فارغ ہونے والے طلباء ہیں ان کے سروں پر علماء کرام اور عمائدین کے ہاتھوں سے دستار سجائی جائے گی, عمامہ شریف باندھا جائے گا. آپ وہ حسین منظر دیکھیں گے. لہذا میں تمام عمائدین سے, ذمہ داروں سے اور علماء سے گزارش کرتا ہوں اور عوام سے بھی کہ وہ حسین موقع آ رہا ہے. اس تقریر کے بعد انشاءاللہ العزیز رسم دستار بندی ادا کی جائے گی. لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے جو ادھر ادھر منتشر ہوں وہ جلد سے جلد یہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ اس حسین اور عماری منظر کا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نظارہ کریں. تمام علماء سے میری گزارش ہے اور عوام سے, عمائدین سے, ذمہ داروں سے سب سے گزارش ہے تشریف لے آئیں. بچے کی تقریر سماعت فرمائیں. انشاءاللہ اس کے بعد رسم دستار بندی ادا کی جائے گی. برادران اسلام, میں ملک کے مشہور و معروف ادارے جامعہ ٹیپو سلطان شری رنگا پٹن میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. آج مخدوم قوم و ملت, مجاہد آزادی, شہید وطن حضرت ٹیپو سلطان شہید کے عرس کے مقدس موقع اور جامعہ ٹیپو سلطان سے فارغ ہونے والے حفاظ و قراء کی رسم دستار بندی کے حسین موقع پر بڑے بڑے علماء کرام و مشائقین اور عامائدین کے درمیان مجھے کچھ بولنے کا حکم میرے استاد گرامی حضرت علامہ الحاج مفتی سجاد حسین صاحب قبلہ نے دیا ہے. لہٰذا ان کے حکم پر عمل کرنے اور ٹیپو سلطان شہید کے فیضان کرم سے مالا مال ہونے اور آپ حضرات کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, گفتگو سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
برادران اسلام، آج میں عرس حضرت ٹیپو سلطان شہید کے حسین موقع پر آپ کی ہی ذات مقدسہ پر کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت 1752 عیسوی میں حیدر و فاطمہ کے بطن پاک سے وہ گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی نظیر ہندوستان ہی رہی دنیا کی تاریخ مشکل سے پیش کر سکے گی، جسے دنیا شیر ہندوستان حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام سے جانتی ہے۔ محترم حضرات، جس طرح اس کے پیدائش کے حالات عجیب و غریب ہیں، اسی طرح اس کے زندگی کے حالات بھی حیرت انگیز ہے۔ جب اس شہزادہ بلند اقبال حضرت ٹیپو سلطان کا تولد ہوا تو آسمان سے برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ برادران اسلام، حضرت حیدر علی مرحوم جو معمولی فوجی ملازم تھے، ترقی کر کے ڈنڈیگل کے گورنر ہو گئے اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں رئیسوں کی ریاست اور بادشاہوں کے تخت و تاج ان کے قوت و بازو کے مرہون منت بن جاتے ہیں۔ حضرت حیدر علی مرحوم نے شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اساتذہ مقرر کیے گئے۔ عربی اور فارسی کی تعلیم کے علاوہ امور جہاں بانی اور فن سپہ گری اور شیف سواری سکھانے کے لیے بڑے بڑے مشہور اساتذہ ملازم رکھے گئے۔ حضرت ٹیپو سلطان نے 15-16 سال کی عمر میں اپنے کو ایک لائق شہزادہ اور بہادر سپاہی ثابت کیا۔ پھر تو دنیا نے آپ کی بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے دیکھے اور پھر حیرت میں ڈوب کر ان کو شیر ہندوستان اور شیر میسور کہنے لگے، جس کی شان میں کسی کہنے والے نے یہ کہا، وہ مجاہد مرد غازی جس کا ٹیپو نام تھا، وہ مجاہد مرد غازی جس کا ٹیپو نام تھا، جس کی ہیبت سے زمانہ لرزہ بر اندام تھا، اس کا وہ شوق شہادت، اس کا وہ جذبہ جہاد، اس کا وہ شوق شہادت، اس کا وہ جذبہ جہاد، کربلا کے معرکہ کی جس نے تازہ کی ہے یاد۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب مسجد اعلیٰ بنوائی گئی، جس کے احاطے میں آج جامعہ ٹیپو سلطان ایک عظیم عربی ادارہ چل رہا ہے، وہاں سے فارغ ہونے والے حفاظ و قراء کی رسم دستار بندی کا انشاءاللہ بڑا ہی حسین اور پرکیف منظر آپ اپنی نگاہوں سے بہت جلد دیکھیں گے۔ برادران اسلام، اسی مسجد اعلیٰ کی جب افتتاحی نماز کا معاملہ آیا، اعلان ہوا جس کی کوئی نماز خزانہ ہوئی ہو وہ اس کی پہلی امامت کرے۔ بڑے بڑے علماء و صوفیاء موجود تھے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ 3 مرتبہ کے اعلان میں جب کوئی آگے نہ بڑھا، حضرت ٹیپو سلطان شہید خود آگے بڑھے اور یہ کہہ کر مسجد اعلیٰ کی پہلی نماز پڑھائی کہ الحمدللہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ گویا وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کرتے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوسوی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان کے عرس کی مقدس محفل میں تشریف لانے والوں، آپ بہت ہی خوش نصیب ہو کہ آپ لوگ اس مرد مجاہد کی محفل میں تشریف لائے ہیں جو کہتا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان کی ذات گرامی سے آج کون ہے جو واقف نہ ہو؟ عرب میں، عجم میں، ہند میں، چین میں، انگلستان اور انگلینڈ میں، گویا پوری دنیا میں آج ہی ٹیپو سلطان کی شجاعت اور بہادری کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی فرنگی اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کے نام سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں، بچے رو مت، چپ ہو جاؤ نہ ٹیپو سلطان آ جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا بھی ہے، شہیدان محبت را امام، شہیدان محبت را امام، آبرو اے ہندو چین روم و شام۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان پکے نمازی کا نام تھا، ٹیپو سلطان متقی کا نام تھا، ٹیپو سلطان عابد کا نام تھا، ٹیپو سلطان زاہد کا نام تھا، ٹیپو سلطان مصلح قوم ملت کا نام تھا، ٹیپو سلطان معمار ملک کا نام تھا، ٹیپو سلطان پہلی میزائل بنانے والے کا نام تھا، ٹیپو سلطان KRS کی بنیاد رکھنے والے کا نام تھا۔ آپ نے اس کا نام سد محی رکھا تھا، یعنی زندگی دینے والا پل۔ یقیناً آج اس کی بنیاد پر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو اور کسانوں کو زندگی مل رہی ہے۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان
مرد مجاہد کا نام تھا، ٹیپو سلطان بدل جلیل کا نام تھا، ٹیپو سلطان عاشق مصطفیٰ کا نام تھا، ٹیپو سلطان دیوان غوث اعظم کا نام تھا، ٹیپو سلطان اولیاء کرام کے چاہنے والے کا نام تھا، ٹیپو سلطان اس عظیم ہستی کا نام تھا جو بیک وقت کا عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، مفسر بھی تھا، مفتی بھی تھا، فقیہ بھی تھا، جو علم دین کا بہت بڑا سمندر بھی تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان جذبہ شہادت رکھنے والے کا نام تھا، ٹیپو سلطان مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے کا نام تھا، حضرت ٹیپو سلطان عشق مصطفیٰ کے متوالے کا نام تھا، ٹیپو سلطان غازی اسلام کا نام تھا، ٹیپو سلطان پیکر ادب و احترام کا نام تھا، ٹیپو سلطان پیکر اخلاص کا نام تھا، ٹیپو سلطان اس بہادر اور شیر کا نام تھا جو ڈاکٹر اقبال کے اشعار کا مصداق تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان شہید گویا یہ کہتے ہوئے نظر آئے، شان آنکھوں میں رجستی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں رجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار و عمل اور اسلامی زندگی سے ہمیں یہی پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ برادران اسلام، ٹیپو سلطان کی عظمت شان یہ ہے کہ زندگی بھر ملک ہندوستان کی آزادی اور انگریزوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمارے اسی ملک کے لیے حضرت ٹیپو سلطان نے اپنے جگر کے ٹکڑوں شہزادوں کو دشمن انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور جب وقت پڑا تو اسی ہندوستان کی سالمیت اور آزادی کے لیے اپنی جان کے آخری قطرے خون کو سری رنگا پٹن کی سرزمین پر نچوڑ دیا، مگر انگریزوں کی غلامی قبول نہ کی۔ محترم حضرات، اور جب آپ کے اپنی قربانی پیش کی تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں شہادت کا درجہ ملا اور آپ بعد وفات شہادت کی زندگی ملی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے دنیا بھی ملی اس کو عقبہ کی حکومت بھی، دنیا بھی ملی اس کو عقبہ کی حکومت بھی، ایک بار میں حاصل کی شہرت بھی شہادت بھی، کچھ اصولوں کا نشہ کچھ مقدس خواب تھے، کچھ اصولوں کا نشہ کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے، جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح ہندوستان میں ایسا بادشاہ نہ ہوا، جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح ہندوستان میں ایسا بادشاہ نہ ہوا، روح تو ہو گئی تن سے جدا مگر ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ محترم حضرات، غور سے سن لیجئے، ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، جو خود تلوار ہو وہ خنجر نہیں رکھتا، اور جو شوق رکھتا ہے پینے کا جام شہادت، جو شوق رکھتا ہے پینے کا جام شہادت، وہ خوف دشمن اپنے اندر نہیں لگتا۔ اور سنو، مقابل ظالموں کے جرأت اظہار تھے ٹیپو، زندگی کی غلامی پر خدا کی مار تھے ٹیپو، یقیناً سر سے پاؤں تک ایثار تھے ٹیپو، سپاہی حریت قافلہ سالار تھے ٹیپو، ملک کے ہمنوا اور پہلا نگہبان تھا وہ، ملک کے ہمنوا اور پہلا نگہبان تھا وہ، فولادی سینہ تھا جس کا، ہاں ٹیپو سلطان تھا وہ۔ محترم حضرات، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا یہ جشن دستار بندی کا بھی جلسہ ہے۔ ہمارے کمیٹی کے صدر و سیکریٹری وہ جملہ اراکین و اساتذہ نے مل کر عرس کے مقدس موقع پہ یہ جلسہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ حضرات کو اور ہم سب عرس کی برکتیں بھی مل جائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان کے مزار مقدس پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے ہر بچے کو ٹیپو سلطان جیسا عمل و کردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا، طوفان نوح لانے سے آئے آنکھ فائدہ کیا، طوفان نوح لانے سے آئے آنکھ فائدہ کیا، دو اشک بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے جامعہ ٹیپو سلطان شہید کے طلباء اپنا نعت و منقبت تقاریر کا پروگرام پیش کر رہے تھے۔ کسی نے کنڑا میں گفتگو کی، کسی نے انگلش میں گفتگو کی، کسی نے اردو میں گفتگو کی، کسی نے عربی میں، مختلف زبانوں میں ان بچوں نے اپنا ہنر ظاہر کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ان بچوں کے سروں پر
रस्म दस्तार बंदी के तौर पर हमामा शरीफ सजाया जाए। मैं आने वाले तमाम उलमाए कराम का शुक्रगुजार हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना अनवार अहमद निज़ामी साहब क़िबला अभी अभी तशरीफ़ लाए, काफ़ी देर से हजरत तशरीफ़ लाए। खैर देर आयत दुरुस्त आयत का मक़ूला बहुत दुरुस्त होता है, लिहाजा इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए हैं, नाम बनाम मैं सबको तो मुश्किल है नाम लेना, लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, मैं इसे जाहिर कर दूं कि इनमें 4 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं और 2 बच्चे इनकी क़िरात की दस्तार हो रही है। जामिया टीपू सुल्तान शहीद ये इदारा शहीद कौम मिल्लत के फैज़ान करम से चल रहा है। जिस शहीद की बारगाह में हम और आप हाजिर हैं, ये इनके फैज़ान करम से चल रहा है। यूँ तो कमेटी में सदर साहब भी हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं, मेंबरान भी हैं, जिम्मेदारान भी हैं, सब अपने अपने तौर पर मेहनत कर रहे हैं। मगर मेरा अकीदा यह है कि मेहनतें तो की जा रही हैं, मगर अगर फैज़ान टीपू सुल्तान ना होता तो ऐसे पुरफतन माहौल में वहां पर इदारा नहीं चलाया जा सकता था। इनकी काबिशों और मेहनतों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये मेहनत नहीं करें, सब जितने मेंबरान हैं, जिम्मेदारान हैं, सब इसमें मेहनत कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अंदरूनी तौर पर फ़आलियत जो शख्सियत कर रही है, वाली जनाब अलहाज तनवीर शेर साहब की जाती गिरामी है। अंदरूनी तौर पर मैं बोल रहा हूं, फ़आलियत मदरसे पर न जाने कैसे कैसे हालात आ रहे हैं, मस्जिद पर न जाने कैसे कैसे हालात आ रहे हैं। आप हजरात नहीं जानते कि अलहाज तनवीर शेर साहब इस मदरसे की हिफाजत के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी मेहनतें और मशक्क़तें कर रहे हैं। कहीं पर एक ज़माना था और आज भी कहीं पर तलवार से काम चलता है और कहीं कलम से काम चलता है। हजरत हैदर अली मरहूम के फर्जंद अर्जुमन सैयदना सरकार टीपू सुल्तान शहीद जिनकी बारगाह में हमने हाजिरी दी है, ये इल्म से बड़ा शौक रखते थे, बड़ा शौक। रात के 1 बजे 2 बजे तक किताबों का मुताला करते थे। हैदर अली खान मरहूम महल में कभी कभी गश्त करके निगरानी करते, जब जाते शहजादे के कमरे के पास से जाते, देखते टीपू सुल्तान कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। कई मरतबा हैदर अली खान मरहूम ने देखा। आखिरकार माशाअल्लाह हमारे अलहाज तनवीर शेर साहब तशरीफ ले आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कई मरतबा देखने के बाद यह हुआ कि एक मरतबा जाते जाते हैदर अली खान मरहूम ने इरशाद फरमाया कि बेटे, हुकूमत चलाने के लिए कलम से ज्यादा तलवार की जरूरत हुआ करती है। तो कहीं कलम ऐसी जगहों पर काम आ जाती है जहां तलवारें काम नहीं आती, और जहां तक कहीं तलवार काम आती है तो कलम काम नहीं आता। हमारे अलहाज तनवीर शेर साहब का कलम काम आ जाता माशाअल्लाह। तहरीरी तौर पर जो ये चीजें करते हैं इदारे के लिए या मिल्लत के लिए या मजहब के लिए, ये इन्हीं की शायान शान है। मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं उलमाए किराम से, मैं अलहाज तनवीर शेर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज बड़ा लंबा टाइम सेठ साहब ने दिया। मेरे ख्याल में मेरे परेड में आज ही सबसे ज्यादा टाइम दिया है। मेरा अंदाजे से बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए, इसलिए अंदाजा लगा दिया हूं। और मेरे बाहर से आने वाले बहुत सारे मेहमान हैं, खुसूसियत के साथ मेरे करम फरमा जनाब मोहम्मद बादशाह रज़वी साहब सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा रामनगरम बड़ी मोहब्बत के साथ वो आते हैं, और दीगर बहुत सारे उलमा बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, अमायदीन बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं मौलाना मुगीस रज़ा साहब का बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बनारस की सरजमीन पर हजरत रहते हैं, वहां से तशरीफ लाए बेहतरीन शायर, हिंदुस्तान के माने हुए शायर हैं। इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ने का मौका उन्हीं को दिया जाएगा, लिहाजा उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम हजरात का, उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूं। मौलाना मोहम्मद इमरान रज़ा सुल्तानी, मौलाना मोहम्मद फारूक साहब, मौलाना मोहम्मद तुफैल साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब और दीगर जितने भी उलमाए कराम हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकता। अब मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, 4 बच्चे हैं। मोहम्मद रुमान, ये बच्चा हिफ्ज की डिग्री हासिल कर रहा है। ये असीम, ये बच्चा रामनगर का, ये मैसूर का है, ये हिफ्ज की डिग्री हासिल कर रहा है। उस बच्चे का भी नाम अजीम है। अब यूं कह लो अजीमैन,
آپ کو معلوم ہوگا درس نظامیہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, اس کا نام ہے جلالین. جلالین شریف بڑی معتبر کتاب ہے تفسیر کی. جب تک بچہ اس کتاب کو نہ پڑھے گا وہ عالم نہیں ہوتا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں. جلالین شریف, اس کو جلالین کیوں کہا جاتا ہے؟ 15 پارہ کی تفسیر ایک شخصیت نے لکھا, جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا وصال ہو گیا. اس کے بعد 15 پارہ کی تفسیر دوسرے نے لکھا, ان کا بھی نام تھا جلال الدین محلی. 2 جلال الدین نے لکھا, اس لیے اس کتاب کا نام رکھا دیا گیا جلالین, 2 جلال والے. بڑی مشہور کتاب ہے. تو 2 جلالین, یہاں 2 عظیمین ہیں ماشاءاللہ. 2 بچوں کا نام عظیم عظیم ہے, لہذا میں نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا, عظیمین. یہ بچہ رام نگر کا ہے, وہ بچہ میسور ہی ضلع کا ہے, پریا پٹن تحصیل کا ہے. اور تیسرا اور چوتھا بچہ جو ہے, اچھا یہ کہاں, وہ ارشاد نام کا بچہ ہے, وہ بھی رام نگر کا ہے. اس کی شعبہ قرات کی دستار بندی ہو رہی ہے. وہ آخر میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے ایم کے محمد فاضل, وہ چن پٹنہ کا بچہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید کے پیر و مرشد چن پٹنہ کے, یہ فیضان کرم, میں نے چن پٹنہ کے درگاہ والوں سے میرے رابطے اچھے ہیں, بتایا تھا ان لوگوں سے کہ ٹیپو سلطان کا آپ کے شہر سے اتنا گہرا تعلق اور آپ لوگ دور کیوں ہیں. اس کے بعد سے بڑا اچھا تعلق ہوا چن پٹنہ سے. بہرحال وہ چن پٹنہ کا بچہ ہے ایم کے فاضل, اس کی حفظ کی دستار ہو رہی ہے. ایک بچہ بہار کا ہے, بہاری بابو. بہاری بابو, یہ بچہ محمد احسان نام ہے, کئی سال سے مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اس کی حفظ کی دستار پہلے ہو چکی ہے, اس سال قرات کی دستار ہو رہی ہے. آپ کو میں بتا دوں, کبھی کبھی لوگ کنفیوژن کر لیتے ہیں. ایک بچے کو 2 مرتبہ پیش کر دیا جاتا ہے. یہاں میں کئی مرتبہ بتایا ہوں, ڈگریاں الگ الگ ہوتی ہیں. عالم کی ڈگری الگ ہوتی ہے, فاضل کی ڈگری الگ ہوتی ہے, قرات کی ڈگری الگ ہوتی ہے, حفظ کی ڈگری الگ ہوتی ہے. اب مفتی کی ڈگری الگ دی جاتی ہے, محقق کی ڈگری الگ دی جاتی ہے. جو بچہ جس شعبے میں کامیابی حاصل کرتا ہے اس شعبے کی اسے ڈگری دی جاتی ہے. اگر ایک بچہ 4 شعبے میں کامیابی حاصل کر لے تو 4 ڈگریاں دی جائیں. کوئی حافظ بھی بن جائے, عالم بھی بن جائے, قاری بھی بن جائے, مفتی بھی بن جائے, تو ساری ڈگریاں دی جائیں گی. تو یہ کبھی کنفیوژن نہ کرنا, کبھی کبھی لوگ اعتراض کر لیتے ہیں. لہذا ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جانے والی ہے. میں مدرسے کی تاریخ زیادہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. ان کے والد گرامی کا کرم ہے کہ اس پر, الحاج تنویر شیر صاحب کے والد گرامی کا کرم ہے کہ مسجد اعلیٰ میں ایک سنی ادارہ چل رہا ہے. بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ ان لوگوں نے. وہ لوگ دور اندیش تھے, دیکھتے تھے آنے والے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے, مسجد کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. اس دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر جامعہ ٹیپو سلطان شہید کا قیام عمل میں آیا. سری رنگا پٹن کے لوگ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. ہماری نوجوان کمیٹی بھی ہے, میں سب کے نام نہیں لے رہا ہوں, نوجوان کمیٹی ہماری سری رنگا پٹن کی ہے, بھرپور تعاون کر رہی ہے. ہر دن آتے جاتے کوئی بھی مسئلہ رہتا ہے تو سامنے آ جاتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس زمانے سے ادارہ چل رہا ہے اور اب تک 100 نہیں بلکہ تقریباً 150 کے قریب طلبہ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. کوئی حافظ بنا, کوئی عالم بنا, کوئی قاری بنا. کتنے مولانا عمران رضا سلطانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد رحمتیہ کے خطیب امام بہترین ہیں. یہ جامعہ ٹیپو سلطان سے فارغ ہونے والے عالم ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عالم نہیں ہو رہے ہیں. ایسے بہت سارے علماء ہیں جو جامعہ ٹیپو سلطان شہید سے فارغ ہیں. نہیں آیا بھی ہمارے ادارے کا ایک فارغ شدہ بچہ سید نظام الدین آیا ملا, میں پہچان ہی نہیں پایا, چتر درگا کا رہنے والا. بہت زمانے کے بعد, بہت زمانے کے بعد. قاری صاحب تو ماشاءاللہ یہیں پر پڑھے, یہیں پر قبضہ بھی کر لیا ماشاءاللہ. وہیں پر قبضہ. ٹیپو سلطان شہید کی بارگاہ سے فیض پائے. جامعہ ٹیپو سلطان شہید سے قاری عنایت الرحمان صاحب کی فراغت ہوئی ہے اور الحمدللہ ٹیپو سلطان کا فیضان ان پر ایسا برسا کہ جامعہ ٹیپو سلطان میں بھی خدمت کر رہے ہیں اور ٹیپو سلطان کی بارگاہ میں بھی خدمت کر رہے ہیں. ایسا فیضان برسا. اگر عقیدت کے ساتھ کوئی بارگاہ ٹیپو سلطانی میں آئے گا تو کبھی محروم نہ جائے گا. اولیاء کرام, بزرگان دین, شہیدوں کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا. ہمارے الحاج تنویر شیر صاحب نے بارہا بتایا ہے, اشارہ کیا ہے
کہ مجھے اس بارگاہ سے وہ فیض مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا معلوم، میں منسٹری ملے نہ ملے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اس در کی خدمت کرنے کا موقع مجھے مل جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خدمت کرنے کے جذبہ یہ ہے کہ منسٹری ملے نہ ملے، وزیر بنوں نہ بنوں، مگر شہید قوم ملت کی بارگاہ میں خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ جذبہ کاش اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا فرما دے، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی۔ میں حضرات لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جامعہ ٹیپو سلطان شہید جو ادارہ چل رہا ہے بڑا لمبا خرچ ہے، بڑا لمبا خرچ، کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے۔ میں اتنے لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، کوئی مستقل آمدنی، صرف آپ حضرات کے تعاون سے، چندے سے رمضان میں ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات جو بھی ہوتا ہے آپ تعاون کرتے ہیں۔ یہ بقرعید کا موقع ہے، اس میں چرم قربانی سے آپ تعاون کرتے ہیں۔ طلبہ نے آپ سے اپیل بھی کی ہے، لہذا اس پرفتن دور میں اس ادارے کو بچانا صرف میری ذمہ داری نہیں، شیخ صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہمارے سید یونس صاحب سیکرٹری جامعہ ٹیپو سلطان شہید کی تنہا ذمہ داری نہیں، صدر اعلیٰ جناب مشیر صاحب کی تنہا ذمہ داری نہیں، بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ سید یونس صاحب جو خدمتیں کر رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے، مگر اس ناسازی کے باوجود بھی ادارے کے لیے جو دور اندیشی سے کام کر کے جو وقت دے رہے ہیں اور ٹائم دے رہے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ دوسرے لوگ بڑی مشکل سے کام کر پائیں گے، میں نہیں کہتا کوئی نہیں کر پائے گا، اللہ کسی کسی کو چن لیتا ہے۔ لہذا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، صدر صاحب کا، اور میں الحاج منصور شیر صاحب خوشحالی ان کو بھی یاد کر رہا ہوں۔ ان کے دور صدارت میں ادارہ بڑے عالیشان طریقے پر چل رہا تھا، ابھی عالیشان طریقے پر چل رہا، انہوں نے بے پناہ خدمتیں کی ہیں۔ ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا گزشتہ سال رسم دستار بندی کے موقع پر وہ یہاں موجود تھے، اور جب رہتے ہیں تو محفل سونی نہیں رہتی۔ ابھی محفل اسٹیج بڑا سونا سونا نظر آتا ہے، مگر وہ رہتے تو ایسا سونا نظر نہیں آتا تھا، بڑے فعال تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، غریق جنت فرمائے۔ جامعہ ٹیپو سلطان شہید کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں۔ علی جناب ہمارے سردار بھائی، اچھا بہت میرے رفیق شفیق ہم سفر، رمضان میں زیادہ تر میرا سفر انہی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ وہ کم، اس عمر میں بھی میری اور ان کی عمر میں بڑا تفاوت ہے، مگر جو جذبہ ہے میرا، میں ان کا ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیپو سلطان کی محبت ان کے دل میں رکھ دی ہے کہ اس عمر میں، کتنی عمر ہوئی سردار بھائی؟ 80 پر 5، سبحان اللہ، 80 پر 5 سالہ۔ اب بڈھا کہوں کہ جوان کو، کیونکہ دیکھنے عمر کے اعتبار سے تو بڈھے، مگر کام کے اعتبار سے جوان ہے ماشاءاللہ۔ رمضان میں چندہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بڑی جگر کی بات ہوتی ہے، مگر وہ میرے ساتھ میں رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کی بیٹی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، غریق جنت فرمائے۔ میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جامعہ ٹیپو سلطان شہید کے طلبہ کی رسم دستار بندی، ہمارے الحاج تنویر شیر صاحب، چونکہ وقت کم ہے ورنہ آپ کے تعلق سے مجھے بہت گفتگو کرنی تھی، کیا بہرحال جناب محمد رومان شریف سب سے پہلے جس بستے کی رسم دستار بندی ادا کی جا رہی ہے، اس کا نام محمد رومان شریف ہے، یہ میسور کا رہنے والا ہے، اس کی حفظ کی دستار ہو رہی ہے۔ دوسرا بچہ جو ہے اس کا نام عظیم ہے، یہ بچے جن کے سروں پر دیکھیے دستار بندی ہو رہی ہے، ایک حدیث شریف بھی سنتے چلے جائیں۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، سرور کونین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوء احسن من ضوء الشمس۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ حضرات، ٹیپو سلطان شہید پر ایک بہترین منقبت دستار بندی کے بعد انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ انشاءاللہ
وہ منقبت سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ تیار رہیے, دستار بندی ہو جائے. میں الحاج تنویر شیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ایک منقبت سننے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے, تقریر نہیں ہے منقبت ہے, آپ اپنا ہاتھ بچوں کے سروں پر لگا دیں. بہرحال حضرات, میں حدیث پیش کر رہا تھا, سرکار نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا, کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کو مات کر دے گی, جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. سبحان اللہ بولو کم سے کم. حضرات, یہ دستار بندی یہ بڑی عظیم نعمت طلبہ کو ملے. ان طلبہ کے والدین اگر آئے ہیں تو غور سے سن لیں یہ حدیث کہ آج ان بچوں کے سروں پر یہ تاج سجایا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن ان بچوں کے صدقے میں تمہارے سروں پر تاج سجایا جائے گا. سبحان اللہ. اور وہ ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. لہذا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے بچوں کو مدرسوں میں روانہ فرمائیں. بالخصوص جامعہ ٹیپو سلطان شہید یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے, اور بہت سارے مدارس اہل سنت ہیں, کہیں پر بھی آپ روانہ کر سکتے ہیں. روانہ کریں گے, آپ کے بچے بھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ منظر آپ بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو گے, اور اس کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اس ایسا تاج آپ کے سر پر پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. حضرات, آپ ان بچوں کو دعائیں دیں, بڑی محنتیں کی ہیں. قرآن اتنی آسانی سے یاد نہیں ہو جاتا ہے, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, محنتیں کرنی پڑتی, اساتذہ کی کبھی کبھی مار پڑتی ہے. بہت محنت کرنے کے بعد آج یہ تاج ان بچوں کو ملا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتا ہے. لہذا ان بچوں کے لیے, ان طلباء کے لیے, ان حفاظ کے لیے, ان قراء کے لیے آپ دعا فرمائیں. میں تمام علماء کا شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں حافظ محبوب رضا سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ آ جائیں اور منقبت ٹیپو سلطان شہید پیش فرمائیں. حافظ محبوب رضا. عظیم احمد رومان شریف صدر صاحب کہاں ہیں؟ آؤ ایسا بیٹھ گئے تو کیسا. سید ارشاد کہاں ہے؟ محمد احسان سیتا مڑی بہاری بابو. ایک منقبت پیش کی جا رہی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کی گلوپوشی کی جائے گی, کیونکہ شیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے طلباء کا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ میں ٹیپو سلطان ہوں, 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 میں ٹیپو سلطان ہوں. دیش کے غداروں کی خاطر, دیش کے غداروں کی خاطر آندھی ہوں طوفان ہوں, میں ٹیپو سلطان ہوں, میں ٹیپو سلطان ہوں. دیش کے غداروں کی خاطر آندھی ہوں طوفان ہوں, میں ٹیپو سلطان ہوں, میں ٹیپو سلطان ہوں. اور یہ بھی شرم اللہ فرمائے
کہ جب انگریزوں نے بھارت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، جب انگریزوں نے بھارت کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، تب سب سے پہلے میں آیا آگے بن کر رکھوالا، تب سب سے پہلے میں آیا آگے بن کر رکھوالا، میں شیر میسور ہوں لوگوں، فخر ہندوستان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں۔ اور یہ بھی شرم ملاحظہ فرمائے کہ دشمن کے بھاری لشکر سے اور نہیں ہوشیاری سے، جنگ میں مجھ کو ہار ہوئی بس اپنوں کی غداری سے، جنگ میں مجھ کو ہار ہوئی بس اپنوں کی غداری سے، جس کو کوئی بھی توڑ نہ پائے، میں ایسی چٹان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں۔ اور یہ بھی شرم ملاحظہ فرمائے کہ مجھ کو تو ہر حال میں ہے مطلوب آزادی کی نعمت، جیتے جی منظور نہیں ہے مجھ کو غلامی کی ذلت، جیتے جی منظور نہیں ہے مجھ کو غلامی کی ذلت، جھک نہیں سکتا غیر کے آگے میں اہل ایمان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں شیر میسور ہوں لوگوں، فخر ہندوستان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں ٹیپو سلطان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تم تو بولو، دینے والے کی بھی ہمت افزائی ہو جائے۔ اللہ توفیق دے کہ آپ لوگ بھی طلبا کی خدمت کریں۔ طلبا کی خدمت کرنے میں بے پناہ ثواب ہے، مہمانان رسول ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، مہمانان رسول ہیں۔ ایسے تو نہ جانے کتنے پیسے آپ ہوٹلوں میں خرچ کر دیتے ہیں، ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے، مذہب کی بات آتی ہے، دینے والے کی بھی ہمت افزائی نہیں کر پاتے ہیں۔ دینا تو دور کی بات ہے، دینے والے سبحان اللہ بولے۔ ہمارے بادشاہ بھائی رام نگر سے تشریف لائے ہیں، تمام طلبا کو ایک ایک جوڑ کپڑا وہ اپنے طرف سے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرما لے۔ اب میں عالی جناب سے گزارش کروں گا ادب کے ساتھ کہ چند جملے جو کچھ بھی ہو سکے اپنے تاثرات کو پیش فرما دے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ شکریہ مفتی صاحب۔ صدر جلسہ صدر مدرسے ٹیپو، جامعہ ٹیپو اور تمام اراکین، جملہ داعش پہ بیٹھے ہوئے علماء دین، مدرسے سے فارغ ہوتے ہوئے وہ جو ہو رہے طالبات، اور خاص طور سے طلبہ، اور ہمارے 6 بچے جو آج دستار بندی قبول کیے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس طریقے سے آج کی یہ کارروائی آپ تمام دیکھ رہے ہیں،
जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि कुल जिस दिन से मदरसा कायम हुआ और जिन किसी की कोशिशों से ये मदरसा कायम हुआ, उन अहबाब की एक दूरअंदेशी थी कि मस्जिद आला को आबाद रखना है और इसका सही इस्तेमाल होना है, क्योंकि अल्लाह का घर वीरान रहना ये भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी तलबा वहाँ पे ना इल्म हासिल कर रहे हैं, और जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि कुल लगभग 150 से ज़्यादा आज बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। मैं यूँ कहूँगा कि मैं खुशनसीब हूँ कि गुज़िश्ता 14 साल से मुझे हज़रत टिपुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस मुकाम के खादिम के हैसियत से मैं खिदमत जो अंजाम दे रहा हूँ, और मेरे साथ मेरी पूरी कमेटी जो अरकान है, यह हमारी ये कोशिश है कि इससे पहले कभी भी उर्स के मुबारक महीने ये मौके पर दस्तारबंदी का है ना सिलसिला हमारे सामने नहीं था। आज जितना आवाम में है ना मदरसा जामिया टिपू को आम करने का हमारा मकसद है और दीनी तालीम को आम करना हमारा मकसद है, और जिस दिन से ये सिलसिला जारी हुआ, मैं यूं कहूँगा कि है ना हर साल कम से कम 5 बच्चे है ना फारिग होकर है ना दस्तारबंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ना जो 45 साल में 150 बच्चे हुए, ये गुज़िश्ता 10 साल में है ना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना 50 से 55 बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस बात का भी इल्म है कि बहुत सारी बातें सिर्फ मखबी में रखकर है ना आपके सामने रखा गया है। जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? एक अल्लाह के घर की जिम्मेदारी हो या अल्लाह का कलाम पढ़ाने वाले एक मदरसे की जिम्मेदारी हो, वहां की जिम्मेदारी जो लिया है उसकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन कोई इसमें ताउन कर कर रहना हिस्सा लेना चाहता है, तो बाज आप तमाम से गुजारिश है कि एक दीनी मदरसा चल रहा है, जिस हालात से भी हम चल रहे हैं, अल्लाह के ऊपर ये उम्मीद है कि एक दीनी मदरसा, इसकी हिफाजत, अल्लाह के घर की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा, लेकिन इसमें आपके ताउन की ज़रूरत और आपके दुआओं की ज़रूरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का इससे पहले जो कोई भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हज़रत टिपुल्तान शहीद के साथ मोहब्बत रखने वाले, अकीदा रखने वाले लोग ना सिर्फ मैसूर या मंड्या के बल्कि पूरे जुमला रियासत कर्नाटक और बाहर से भी बहुत सारे जो चाहने वाले आ रहे हैं। यहाँ जो तरक्की का काम हुआ है ये आपके सामने है। आपको ये बात भी कहना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा जो चाहे वो मस्जिद आला हो या गुंबद शाही हो, ये दोनों इदारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए निगरानी में आते हैं। उनके साथ राबिता रखकर, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखकर आज जो काम भी हम यहाँ कर रहे हैं, यह अल्लाह अपनी मदद से ये तमाम चीज़ों को है ना आसान कर रहा है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है, और हमें चुन लिया है इस काम के लिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्या है अहदा, क्योंकि मैं जब भी है ना मीडिया में भी जब मैं बात किया हूं तो मैंने ये बात कहा है कि मैं किसी से मांग कर है ना अहदा नहीं लेने वाला। मुझे अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा है, जो भी काम करना है अल्लाह है ना जब जिसको चुनना है वो चुन लेगा। मैं बहरहाल ज़्यादा वक्त ना लेते हुए माजरत चाहता हूँ तमाम उलमा से, उनके सामने इतनी बात करने की जरूरत भी कर ली। मैं मदरसे के तमाम जिम्मेदारों का और ख़ास तौर से
मुफ्ती साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनका जो काम करने का तरीका है और मजीद तरीके से 150 कोई एक छोटा नंबर नहीं है, लेकिन हजारों के तादाद में हमारे बच्चे यहाँ से फारिग हो, यह हमारी ख्वाहिश है। और इस मुकाम को ले जाने के लिए आपकी जो कोशिश है, इसमें अल्लाह आप तमाम को हिम्मत दे, ताकत दे, और साथ ही साथ हमारे जैसे लोगों का जो साथ है, ये लगातार एकजुट होकर एक दीनी मिली इदारे को ताकतवर बनाने के लिए अल्लाह ना मौका अता करे। ये बात कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज। शाही इमाम को जरा वजन हो जाता है भाई, शाही इमाम को वजन हो जाता है कहते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हो गया। उनको आवाज दी जा रही, तशरीफ लाए, उनकी इज्जत अफजाई, हिम्मत अफजाई इदारे की तरफ से, अलहाज तनवीर शेख साहब की तरफ से, हमारे सिक्योरिटी साहब की तरफ से, सिक्योरिटी इरफान साहब की तरफ से, ये हमारे शफीक साहब है, ये यूट्यूबर है और इनका ये शौक है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो पुराने वीडियोस और जितने हैं ना दस्तावेज है, इन तमाम को है ना आवाम तक पहुंचाने में बड़ा एक इनकी कोशिश है। आज तमाम के सामने इनके लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हुए मैं आपके सामने इनकी इज्जत अफजाई करना चाहता हूँ। जामिया टीपू सुल्तान शहीद के जुमला मुदर्रिसीन जो आसातिज़ा हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वो आसातिज़ा मेहनत ना करें, मशक्क़त ना करें, तो ये जो आपने बहारें देखी हैं, ये देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा खुसूसियत के तौर पर मैं जामिया टीपू सुल्तान के आसातिज़ा, बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद एजाज अज़हरी साहब, हाफिज़ कारी महबूब साहब और हाफिज़ कारी इनायतुर रहमान साहब, जुमला आसातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने बेपनाह मेहनतें की हैं, जिसका समर हम और आप देख रहे हैं। तमाम आसातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बनारस से तशरीफ लाए हैं, होना ये चाहिए थे कि हजरत से नाज शरीफ के कुछ अशार सुनते, मगर हजरत से भी माजरत खा हूं, यहाँ वक्त की बड़ी किल्लत रहती है। सरकार मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे शहर यार में ताजदार हरम, शहर यार में ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीब आका पे
حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ نام سے جن کے واقف ہیں عرب و عجم نام سے جن کے واقف ہیں عرب و عجم ایسے
ٹیپو کی شہرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ جس نے دین نبی پہ ہے پہرا دیا، جس نے دین نبی پہ ہے پہرا دیا، ایسے ٹیپو کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك إلى يوم الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين. اللهم ارزقنا ديرة حرمك وحرم نبيك المحترم بجاهه عندك صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى لشأن نبيه مخبر وامره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کریم اس بزم کو شرف قبولیت سے نواز دے. اگر اس میں کچھ غیر شرعی حرکتیں ہو گئی ہوں ان تمام غیر شرعی حرکتوں کو معاف فرما دے. مالک و مولا حضرت سیدنا سرکار ٹیپو سلطان شہید جو مجاہد آزادی علمبردار حریت ہیں، مالک و مولا ان کا آج ان کی عرس کی تاریخ تھی، ان کا عرس مقدس منایا جا رہا. مالک و مولا ان کے تربت انور پر اپنا فیضان کرم جاری فرما دے. رب کریم اپنی رحمت جاری فرما، برکت نادل فرما. مالک و مولا ان کے درجات میں ٹیپو سلطان شہید کے درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرما دے، رفعتیں عطا فرما دے. ٹیپو سلطان شہید کا فیضان کرم ہم تمام حاضرین پر جاری و ساری فرما دے. جو طلبہ جامعہ ٹیپو سلطان شہید سے آج فارغ ہوئے ہیں ان طلبہ کے اوپر خصوصیت کے ساتھ ٹیپو سلطان شہید اور اولیاء کرام کے فیضان کو جاری و ساری فرما دے. رب کریم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے. جامعہ ٹیپو سلطان شہید کے صدر و سیکرٹری جملہ ذمہ داران و ممبران و اراکین سب کی محنتوں کو قبول فرما لے. سب کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. علی جناب الحاج تنویر شیخ صاحب کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے. ان کی نیک تمناؤں کی تکمیل کے لیے غیر سے سامان مہیا عطا فرما. رب کریم مسجد اعلیٰ کی حفاظت کے لیے غیر سے سامان مہیا عطا فرما. جامعہ ٹیپو سلطان شہید کی حفاظت فرما. ہماری مسجدوں کی، درگاہوں کی، عبادت گاہوں کی، خانقاہوں کی سب کی حفاظت کے لیے رب کریم غیر سے سامان مہیا عطا فرما. رب کریم ہمیں جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما دے. جامعہ ٹیپو سلطان شہید کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس میں پڑھنے والے تمام طلبہ کو علم کی دولت، عمل، اخلاق، کردار، تہذیب و تمدن کی دولت سے مالا مال فرما. رب کریم اس ادارے کو ہمیشہ ترقی سے ہمکنار فرما دے. رب کریم تیرے محبوبین کا واسطہ اس کی غیب سے مدد فرما. اور جتنے لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں رمضان میں یا دوسرے موقع پر تعاون و مدد کرتے ہیں سب کے تعاون و مدد کو قبول فرما لے. جامعہ ٹیپو سلطان شہید کے مدرسین کی جملہ خدمتوں کو شرف قبولیت سے نواز کر ان کو اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرما. اور جتنے خدمت گزار جامعہ ٹیپو سلطان کے دنیا سے جا چکے مالک و مولا سب کی مغفرت فرما کر سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلی مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي نسمنا ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. یا رسول اللہ
انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقون خود یدی سہل لنا اشکالنا فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل غوث آدم بمنے بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعب ایما مدد بگرداب بالا افتادہ کشتی مدد کنیا معین الدین کشتی الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله